میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے ہم پر کہ جس نے ہمارے پاس نبی بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ہمیں ہر موقع محل کی چیز کو بتایا، نماز کے اوقات کو بتایا۔ اس وقت کے اندر تم یہ عمل کرو گے تمہارا فائدہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز اچھی نکلے گی اس کے باقی عمل بھی اچھے نکلیں گے، جس کی نماز کے اندر کمی ہوگی اس کے باقی عملوں کے اندر بھی کمی ہوگی۔ نماز کا اہتمام کرنا، ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، ہر نماز کی پابندی کرنا، نماز کو صحیح طریقے کے ساتھ پڑھنا۔ نماز مناجات کا نام ہے، مناجات بغیر توجہ کے نہیں ہو سکتی۔ نماز سے اللہ سے مسئلے حل کروانا، نماز کے ذریعے سے اپنی ضرورتوں کو اللہ سے پورا کرانا، یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے۔ فجر کا وقت بہت اہم ہے۔ فجر کی اذان جب مؤذن دیتا ہے نا، اس کے اندر یہ الفاظ زیادہ کرتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس کے اندر یہ الفاظ زیادہ کر رہا ہے تاکہ لوگ جو غفلت کے اندر سوئے ہوئے ہیں، غفلت کے اندر پڑے ہوئے، غفلت کی نیند سو رہے ہیں، وہ لوگ اٹھیں اور اللہ کے حکم کو پورا کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتیں برسائے، کیونکہ یہ وقت رزق کا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت میں انسان کو روزی دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، اور انسان غفلت کی نیند سو رہا ہوتا ہے۔ رات کو اللہ نے جلدی سونے کا حکم دیا ہے۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے انسان سو جائے تاکہ صبح تہجد کے وقت اٹھے اور اللہ سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرائے۔ جب ہم رات کو ہی دیر سے سوئیں گے تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، صبح کیسے جلدی اٹھیں گے؟ صبح نماز بھی چلی جائے گی، روزی جو ملتی ہے اس کی برکات سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ جب انسان رات کو فوراً سو جاتا ہے عشاء کے بعد، تو صبح جب وہ اٹھتا ہے اس کی طاقت بحال ہوتی ہے، اس کے جسم میں قوت ہوتی ہے۔ جب دیر سے سوئے گا صبح وہ طاقت بھی بحال نہیں ہوتی۔ اللہ سے مانگنا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا اور عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، وہ صبح تک سویا رہتا ہے اور نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، یہ وہ شخص ہے جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ جب انسان صبح تک سویا رہتا ہے تو شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ اس نحوست کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کو کیسے خیر و برکتیں ملیں گی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح جلدی اٹھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور وضو کرتے تھے، مسواک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے عمل کرتے تھے، اور روزی اس وقت میں ملتی ہے۔ صبح کے وقت جو اٹھے گا سورہ یاسین پڑھے گا، اللہ اس کے سارے مسئلوں کو حل کر دیں گے۔ جو صبح کے وقت اٹھے گا اور نماز پڑھے گا، اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے کہ اللہ اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کریں۔ اور جو صبح کے وقت نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، اللہ اس کو مقبول حج و عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دن کے سارے مسئلوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صبح کے وقت جلدی اٹھنا، رات کو جلدی سونا، تہجد کی نماز کی پابندی کرنا، ورنہ اگر ہم ایسی دیر سے اٹھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، یہ وہ آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ شیطان جس کے کانوں میں پیشاب کر جائے گا، سارا دن نحوست، لڑائی جھگڑے، پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف ہمارے گھروں میں جیسے ہیں، بے برکتیاں ہیں۔ اس لیے خود اٹھیں گے تو ہماری اولاد بھی اٹھے گی، ہمارے بچے بھی اٹھیں گے، ہمارے گھر والے بھی اٹھیں گے۔ اگر ہم خود سوئے رہیں گے اولاد پہ یہ اثر پڑے گا۔ اولاد تو ماں باپ کو دیکھ کے چلتی ہے۔ اولاد کے لیے خیر خواہ یہ ہے کہ ہم جلدی اٹھیں، اور ان کو جیسے ہم دنیا میں سکھا کر جائیں گے، ہماری اولاد بھی ہمارے ویسے ہی کرے گی۔ اگر ہم سوتے رہیں گے، ہماری اولاد بھی سوتی رہے گی۔ اگر ہم جلدی اٹھیں گے، ہمارے بچے دیکھیں گے، باپ تو جلدی اٹھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو بچے بھی قرآن پڑھیں گے، بچے بھی نماز پڑھیں گے، بچے بھی اشراق پڑھیں گے، بیوی بھی قرآن پڑھے گی، ذکر کرے گی، گھروں میں برکتیں آئیں گی، اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ جب اللہ کی رحمتیں برکتیں آئیں گی، دنیا بھی اللہ اچھی کرے گا اور آخرت بھی اچھی کرے گا۔ تو اس کا اہتمام کرنا، اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ان سب چیزوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔